سے اپنے دین اور انسانیت اور کائنات کی خدمت کی ڈیوٹی لینا چاہتے ہیں کہ یہ امت دنیا میں اپنا درست اور صحیح کردار ادا کر سکے، اس لیے مختلف اوقات اور مختلف ایام میں انسانی زندگی کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، ان کو سمجھا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ انسان کو جس طاقت کی، جس صلاحیت اور استعداد کی ضرورت ہے، زندگی کے ان معاملات میں دین حق اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اس امت کو وہ ہر قسم کی صلاحیت اور استعداد عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ اور بنی اسرائیل کو اس مشکل سے نجات دلاؤ، وہاں سے وہ ان کو پریشانی سے نکالو۔ جس دور میں اللہ کے بندے کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ اسی زمانے میں انسانوں کو اس سے نکالنے کے لیے وہاں ان کے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دو جلیل القدر پیغمبر اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجے، اور جا کر اس کو پیغام پہنچائیں اور اکیلا مت سمجھے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، فرمایا تم خوف مت کھاؤ، مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمع و ارى، جو کچھ تم کہو گے وہ کہے گا، میں اس کو بھی سنتا ہوں، اور میں تم دونوں کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں، سب کی زندگیوں کو، نوعیتوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے تم لوگ میری نگاہ میں ہو۔ اب انسان اللہ کی نگاہ میں آ جائے، یہ اللہ جل شانہ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، میں تمہیں خاص طور پر اپنی نگرانی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ جب بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، آپ بچے کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو کسی اہم مشن پر روانہ کرتے ہیں، پھر اس کی خبر رکھتے ہیں، کہاں پہنچا، کیا ہوا، واپسی کا کام کب ہوگا۔ اب آپ اپنے سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ اس اپنے بچے بیٹے کے لیے آپ تڑپ رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، تو اب اللہ جل شانہ بھی جب اپنے بندوں کو ایک ڈیوٹی دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں اب تم میری نگاہ میں ہو، اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
لیکن تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ دنیا میں کام کیے بغیر انسان اپنا وزن نہیں بنا سکتا، اپنی حیثیت نہیں بنا سکتا۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی اسے ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی۔ یہ اللہ نے انسان کو زندگی سب سے بڑی نعمت اور قیمتی چیز عطا فرمائی ہے، اور زندگی یہ انسان کی تعبیر ہے۔ اس کے رات اور دن کیسے گزریں گے؟ یہ رات اور دن کائنات کا نظام ہے، وہ مسلسل چل رہا ہے۔ ہم اس نظام میں آ کر اپنا وقت، اپنا دور گزار رہے ہیں۔ میری اپنی عمر ہے، میں نے اپنی عمر انہی رات اور دن میں گزارنی۔ آپ نے اپنی عمر انہی رات اور دن کے اندر گزارنی ہے۔ اب ان سے رات اور دن کے اوقات سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا جمع پونجی اکٹھی کی ہے، اپنے اندر کیا وسائل جمع کیے ہیں۔ انسان نے کائناتوں میں مسلسل قائم و دائم رہنا ہے، لہٰذا اب انسان کے پاس اتنی پوٹینشل ہونی چاہیے، اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنے سورس ہونے چاہیے اس کے پاس، اس کے اندر توانائیاں اتنی ہونی چاہیے کہ یہ لمبے عرصے تک کھڑا رہ سکے، یہ لمبے عرصے تک چل سکے، یہ لمبے عرصے تک اپنی ڈیوٹیاں دے سکے۔ اب اس نے یہ طاقت اور قوت اس دنیا میں اکٹھی کرنی، آگے نہیں ملے گی۔ یہ وقت دنیا کا ہی ہے کہ یہاں انسان جب آیا ہے، اس نے اگلے لاکھوں سال کی زندگی کا سارا پوٹینشل، ساری طاقت، سارے وسائل، سارے روحانیات، سارے انوار و برکات، ان سب کی بنیادیں انسان نے اس دنیا میں اپنے اندر ڈالنی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس گاڑی پر سفر کرنا ہے اس کا پیٹرول بھی پورا ہو، اس کا موبلائل بھی پورا ہو، اس کا انجن بھی ٹھیک ہو۔ اب یہ انسان نے لمبا سفر طے کرنا ہے، یہ لمبے سفر پر آیا ہے۔ دنیا میں جو انسان آیا ہے یہ لمبے سفر پر آیا ہے۔ اب یہ دنیا میں اس کا سفر ختم ہونے والا نہیں، یہ ایک منزل ہے۔ اب دنیا میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود بخشا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پہ وہ زمانہ بھی آیا، یہ کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اب یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کائنات کے ذروں میں بکھرا ہوا تھا۔ کائناتی نظام اور اللہ کے ارادے نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے ذرات اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اب اس کے وجود کے مرحلے طے ہونا شروع ہوئے۔ کتنے سال لگے ایک انسان کو وجود میں آنے میں؟ کتنے سال لگے اس کا باپ وجود میں آیا، اور پھر اس کا بیٹا وجود میں آنے سے پہلے پھر کتنے سال لگے اس کے باپ کے وجود میں وہ قوت اور طاقت اور وہ غذائیت میسر کی گئی، اور پھر اس سے وہ خون بنا، اور پھر اس سے وہ قطرہ بنا جس سے انسان نے وجود میں آنا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں بندے میں نے تجھے وجود بخشا، اب تیرا سفر طے شروع ہو گیا۔ اب انسان اپنے سفر پر ہے، اپنی زندگی کا یہ سفر پیدا ہونے کے بعد اب انسان کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب انسان یہ ابدی انسان ہے، اس کا دور بدلے گا۔ ایک منزل پر پڑاؤ ہے، کچھ دن ہم یہاں سستا رہے ہیں دنیا میں، پھر قبر میں، پھر میدان محشر میں، اور پھر آخرت کی ساری منزلیں ہیں۔ اب انسان مسلسل سفر پر ہے، آخری منزل اس کی جنت ہے، اور جنت کے اندر بھی اس کا سفر طے رہے گا، یہ اس کا روحانی سفر ہوگا۔ لیکن یہ آنے والے ساری زندگی کے اس سفر کی بنیادیں انسان نے اس دنیا میں رکھنی اپنے اندر۔ ہر طاقت اس نے اپنی دنیا کے سفر میں اس دور میں اپنے اندر جمع کرنی ہے۔ لہٰذا دنیا کا یہ دور انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل۔ دنیا میں انسان کی زندگی کا یہ دور، اس کی یہ رات اور دن جو گزر رہے ہیں کائنات کے، اب انسان اس رات اور دن کے
اس وقت سے اپنی زندگی میں کیا چیز داخل کر رہا ہے یا کیا چیز اس کی زندگی میں داخل کی جا رہی ہے، یہ انسان کو غور کرنا ہے۔ ہر چیز تو اندر نہیں داخل کر سکتا نا انسان، اللہ نے اسے عقل دی ہے۔ اب کھانا کھانے کے لیے زندگی میں کتنی چیزیں، باہر پتھر بھی ہیں، لکڑی بھی ہے، گندی چیزیں بھی ہیں۔ اب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ اپنے اندر انڈیلتا ہے، داخل کرتا ہے، اب وہ اسے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پھر اسے آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، پھر اسے اپنے عقل و دماغ سے بھی سوچتا ہے، اور پھر اسے منہ میں ڈالتا ہے، پھر اس کے 32 دانت بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی زبان بھی اس کا جائزہ لیتی ہے، اس کا لعاب اور تھوک بھی اس کے اندر جانے والی چیز کا مطالعہ کرتا ہے، وہ بھی اس کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر کتنا پروسیس طے ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر ایک لقمہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی جسمانی زندگی کی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح انسان، یہ بہت سارے اعمال اس کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ کون داخل کر رہا ہے؟ یہ ان اعمال کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ انسان اس پر کیوں نہیں سوچتا؟ یہ مہینے رمضان المبارک کے، یہ انسان کی زندگی کے، اس کی باطنی زندگی، اس کی روحانی زندگی، اس کی انسانی زندگی، اس کا شیڈول مرتب کرتے ہیں، اس کو ترتیب بتائی جاتی ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کی، اس دنیا سے استفادہ کرنے کی، یہاں کے اوقات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ترتیب بتائی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے نہیں آ کر گزر جاتا، یہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ امور کا تعین کیا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی، اسی مہینے سے، شعبان کے مہینے سے ہی یہ زندگی کے تصورات کا یہ دور شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شہر رمضان شہر امتی، رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ وَإِنَّ شعبان شہری، اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کو فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر شعبان کے مہینے میں بھی وہ اپنے اوقات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ چاند طلوع ہوا ہے، اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ کائنات میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کون سی رحمتوں کا نزول آ رہا ہے، کون سی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب یہ چاند طلوع ہوا ہے، اس میں کون سا بیج اگے گا، یہ ہمارا کسان جانتا ہے کہ اس مہینے میں کون سا بیج ڈالا جائے گا، کون سی کھاد ڈالی جائے گی، کتنا پانی دیا جائے گا، کتنی نگرانی کی جائے گی۔ تو یہ میرے لیے آنے والے 6 مہینے کے لیے یہ میرا پورا اثاثہ تیار ہوگا، سامان زیست تیار ہوگا، یہ میری زندگی کے اسباب وجود میں آئیں گے۔ اب یہ کائناتی نظام، یہ انسان کے لیے یہ اس کی زندگی کا سامان میسر کرتا ہے۔ اب انسان صرف اس 2 ٹانگوں والے اس جسم کا نام نہیں ہے، اس جسم کے اندر بھی قوتیں ہیں، اس جسم کے اندر بھی بہت ساری توانائیاں ہیں۔ اللہ نے بہت ساری قوتیں اور توانائیاں رکھ کر اس جسم کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اس جسم کے اندر اللہ نے آخری توانائی اپنے امر حکم سے بھی ڈالی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ انسان کی آخری حقیقت روح ہے۔ روح کس حقیقت کا نام ہے؟ روح کیا اپنی حیثیت رکھتا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں، وہ نظر تو نہیں آتی، ہم کیسے چھوئیں اس کو، کیسے پکڑیں انسان کی روح کو، کیسے دیکھیں انسان کی روح کو، کیسے مطالعہ کریں انسان کی روح کو۔ اب یہ انسان یہ اپنی روح کو مطالعہ کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں ڈوبنا پڑتا ہے، روح نظر آ جاتی ہے، اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ یہ اپنے اندر جھانکنے کا موقع انسان کو مل جائے، یہ دنیا مصروف کر دیتی ہے، اپنے اندر جھانکنے کا موقع نہیں دیتی۔
کہ انسان اپنے اندر کو بھی جھانک لے، اپنے اندر کو بھی دیکھ لے۔ یہ دوسروں کی دیکھ رہا ہے، سامنے سامنے دیکھتا ہے اور جھاڑو لے کر دوسروں کی چارپائی کے نیچے صفائی کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی چارپائی کے نیچے بھی صفائی کر لو، وہ تو نظر نہیں آتی، خود اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ بھئی اپنے نیچے کتنا گند جمع کیا ہوا ہے۔ آج اپنے نیچے والا گند ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیچے کتنا گند ہے، ہمارے اندر کیا گند ہے، کیا نجاستیں ہیں، کیا غلاظتیں ہیں۔ انسان اس پر غور نہیں کرتا، اس کا مطالعہ نہیں کرتا، اس کی عادت ہی نہیں ڈالی ہم نے اپنے آپ کو۔ اللہ جل شانہ یہ مہینے لا کر، یہ دن لا کر، یہ راتیں لا کر انسان کو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب جا، ذرا اپنی پوری گزری ہوئی زندگی پر نگاہ دوڑا۔ تو نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو نے اپنے پڑوسیوں کے نفع کے لیے کیا کیا؟ تو نے اپنے روح کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ تو نے رب کی طرف سے آنے والے علم وحی اور کلام نبوت اور کلام الہی کو، اس کو پورے شعور سے سیکھنے سمجھنے کے لیے کتنا وقت گزارا ہے؟ ذرا تو اپنے دل کا نظر ڈال، تو اپنے دماغ پر بھی مطالعہ کر، تو اپنے جسم کے اعضاء اور حرکتوں کو بھی دیکھ لے، تو اپنی زندگی کی پوری کتاب پر ذرا نگاہ ڈال لے۔ یہ راتیں لائی جاتی ہیں کہ میرے بندے اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، تنہائیوں میں بیٹھیں۔ یہ جو 15ویں شعبان کی رات بھی ہے، یا یہ ساری راتیں جو اس مہینے کی شعبان کی اور رمضان المبارک کی ہیں، یہ انسان اپنی زندگی کا مطالعہ کرے، اپنے باطن کا مطالعہ کرے، اپنے دل و دماغ کا مطالعہ کرے۔ اب اس کو اپنی ذاتی زندگی کی ترقی کے لیے نماز کی بھی ضرورت ہے، اسے زکوٰۃ کی بھی ضرورت ہے، اسے ذکر کی بھی ضرورت ہے، اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اسے وضو کرنے کی بھی ضرورت ہے، اسے اپنے دل و دماغ کو کھنگالنے کی بھی ضرورت ہے، اسے ان راتوں میں دنوں میں استغفار کے ندامت کے آنسو بہا کر اپنی زندگی کو دھونے کی بھی ضرورت ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگی کو بھی تو دھوئیں، اپنے دل کو بھی دھوئیں، اپنی آنکھ کو بھی دھوئیں، اپنے کان کو بھی دھوئیں، اپنی آنکھ کو بھی دھوئیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی دھوئیں، ان کو بھی تو پاک کریں۔ یہ کیسے پاک ہوں گے؟ آج ہم نے اپنے جسم کی پاکی کا نظام کیا بنایا ہے؟ شریعت ہمیں ظاہر سے بھی پاک کرنا چاہتی، اندر سے بھی پاک کرنا چاہتی۔ یہ بندہ اندر سے بھی مانجا جائے، باہر سے بھی پاک اور صاف ہو جائے۔ اس کے اوپر جتنی طے چڑھی ہوئی ہے، جو گرد و غبار اڑی ہے، اس کے اوپر چڑھ گئی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے ذرا رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر تو میرا نام لے، تیرے اندر سے دنیا کی ہر غلاظت نکل جائے گی۔ اسی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدق کے دل سے، ایک کافر بھی 100 سال کا کافر بھی صدق کے دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے 100 سال کا کفر دھل جاتا ہے۔ سچائی کے ساتھ اگر کلمہ پڑھتا ہے، آج مسلمان کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہی یاد نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہی بھول گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ نے میری زبان کو بھی پاک کرنا ہے، لا الہ الا اللہ نے میری آنکھوں کو بھی پاک کرنا ہے، لا الہ الا اللہ نے میرے دل کو بھی پاک کرنا ہے، لا الہ الا اللہ نے میرے دماغ کو بھی پاک کرنا ہے، لا الہ الا اللہ نے میرے باطن کے رگ رگ کو ہر کفر سے، ہر شرک سے، ہر باطل سے، ہر شیطان کی تاثیر سے، ہر شیطان کے اثر سے، ہر دباؤ سے انسان کو نکال کر اس کو انبساط اور فرحت کے، خوشیوں کے مقام پر لا کے کھڑا کرنا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کو دبا نہ سکے۔ یہ بیماریاں کیا ہیں؟ یہ انسان کو دبا دیتی ہیں۔ دل کی بیماری ہے، چل نہیں سکتا، یہ بیماری ہے نا، اس نے دبا لیا ہے، کنٹرول کر لیا بندے کو، یہ بیماری لگا لی ہم نے، اب اس بیماری نے کنٹرول کر لیا، ٹانگیں اس کے کنٹرول میں چلی گئی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، ہاتھ دل کی بیماری کے کنٹرول میں چلا گیا، کان سے سن نہیں سکتا، اب بلڈ پریشر رہ رہ کے اس نے کان کی سنوائی کی طاقت کو کمزور کر دیا، یہ جسم کو نہیں چلنے دیتی۔ یہ باہر سے بیماریاں ہم نے انڈکٹ کر لیں، اندر داخل کر دیں یا داخل کر دی گئیں،
آج تو داخل کی جاتی ہیں، پہلے زمانے میں انسان غفلت سے بیماری داخل کر لیتا تھا، داخل ہو جاتی تھی، یہ لوگ صدیوں بعد ان میں کسی انسان کو بیماری لگتی تھی، اب بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی بیمار ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی اتنے انجیکشن انڈکٹ کرتے ہیں بچے کے اندر، وہ اندر ہی اندر بیچارہ ہائی پوٹینسی اور پتہ نہیں کتنے قسم کی بیماریاں ماں کے پیٹ میں اس کو منتقل کر دی جاتی، اتنے وٹامن لگوائے جاتے ہیں، انجیکشن لگوائے جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا کے شیطانوں کی بنائی ہوئی اس تاثیر سے اس کے جسم کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، ہم نے یہ ماحول تمہیں عطا کیا ہے، اب تم ذرا غور و فکر کی عادت ڈالو، اپنی زبان کو میرے ذکر کی تاثیر سے آمادہ کرنے کی عادت ڈالو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ، تم دیکھو تم مجھے راضی کرنے کا راستہ تو اختیار کرو، اب میں تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھولنے والا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سارے دروازے کھول دیتے اپنے بندوں کے لیے، جس دروازے سے آنا چاہتے ہو میں حاضر ہوں، میرے طرف ہر دروازہ تمہارا کھلا ہوا ہے، بندے ذرا قدم تو اٹھا۔ لیکن ہمیں دکان نے پکڑا ہوا ہے، شیطان نے پکڑا ہوا ہے، ہمیں دنیا کے جھگڑوں نے پکڑا ہوا ہے، مصنوعی جھگڑے پیدا کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس میں الجھایا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کے مصنوعی جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے مصنوعی جھگڑوں سے نکلو، اپنی زندگی کا حقیقی مقدمہ اس کے لڑنے کی تیاری کرو، جہنم تمہارے سامنے ہے، جنت تمہارے سامنے ہے، اور تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور تم دنیا میں ناگہانی اور دنیا میں مستقل قسم کی لڑائیاں اور فساد ڈال کے اپنے آپ کو اس فساد میں مصروف رکھے ہوئے ہو، ذرا اس فساد سے نکلنے کا راستہ بناؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ اس لیے فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ یہ دین اسلام کا ابتدائی تعارف ہے، بنیادی تعارف ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین کیا ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین ہم سے کیا مطالبہ رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو اگر ایک عمارت قرار دیا جائے تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، بندہ اپنے دل و دماغ سے پورے اعتراف کے ساتھ، پورے عقل اور شعور اور غور و فکر کے ساتھ اپنے دل و دماغ کی ساری قوتوں کو مجتمع کر کے یہ اعلان کرتا ہے کائنات کی ہر چیز کے سامنے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم اور معبود نہیں مانتا ہوں۔ اسلام انسان کے دل و دماغ کو کائنات کی ہر قوت سے آزادی دلواتا ہے یہ کلمہ پڑھا کر۔ اب اس انسان پر کسی کائنات کی کسی قوت کا کوئی اثر نہیں، یہ کائنات کی ساری حقیقتیں یہ اللہ کی حقیقت کے مقابلے میں کوئی اثر نہیں رکھتی ہیں، اس کی حقیقت کا پرتاؤ اور عکس ہے۔ فرمایا اصلی نقش اپنے دل میں بٹھاؤ، یہ تو سایہ ہے، یہ جو دنیا ہے کائنات ہے یہ اللہ کے نقش اور اس کے نام کا اور اس کے اسماء کا سایہ ہے، اس کا اپنا وجود تو کوئی بھی نہیں، اس کائنات کا یہ تو اللہ کے حکم سے وجود رکھتی ہے۔ لہٰذا اب تمہارے اندر یہ دنیا کا نقش نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا نقش ہونا چاہیے، اصل نقش یہ تمہارے دل میں ثبت ہو جائے، تمہارے دماغ میں آ جائے، تمہارے دل و دماغ کے اوپر حاوی ہو جائے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ آج تو ہمیں اس گواہی دینے پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن جب مکہ کی سرزمین پر وہ اس دھرتی پر گواہی دیتے تھے تو اس گواہی کی قیمت ذرا بلال حبشی سے تو پوچھو۔ جب انہوں نے شہادت اللہ الہ الا اللہ کہا تو ان کو کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، کتنے الاؤ زندگی کے ان کے لیے جلائے گئے، لیکن انہوں نے اس عقل اور شعور کے ساتھ اس کلمہ حق کا انہوں نے ادراک اور اعتراف کر لیا کہ پورا مکہ کا نظام
سارے سردار انہوں نے ایک کا کر لیا کہ بلال حبشی کی رائے بدل دی جائے، لیکن اس کی رائے نہیں بدل سکے۔ اور آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ ایک خبر سن کر رائے بدل جاتی ہے، اللہ بھول جاتا ہے، نماز بھول جاتی ہے، قرآن بھول جاتا ہے، ذکر بھول جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا حق قرآن نے جو لگایا بھول جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق اللہ نے لگائے بھول جاتے ہیں، راستوں پر چلتے ہیں اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں۔ اب کون اللہ ہے؟ زندگی کے قدم قدم پر یہ جو انسان شہادت دیتا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ دین اسلام کی پہلی بنیاد ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا، اس کے معبود برحق ہونے کا، اس کے حاکم علی الاطلاق ہونے کا، اس کے متصرف ذات ہونے کا، ہر کائنات کی چیز میں اسی کا تصرف چل رہا ہے، اسی کا اختیار چل رہا ہے، اسی کا اقتدار چل رہا ہے، اسی کا ارادہ اس میں کار فرما ہے۔ ہر چیز میں وہ اللہ کے ارادے کو حاوی سمجھ لے، اللہ کے حکم کو حاوی سمجھ لے، یہی تو تصور انسان نے بنانا ہے اپنا۔ فرمایا یہیں سے دین کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسری شہادت کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا حکم ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کا علم ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی مرضی اور رائے کا ہمیں کیسے علم ہوگا؟ فرمایا اللہ اپنے نمائندے بھیج کر، اپنے رسول بھیج کر، اپنے رسول بندوں میں سے بھیج کر اس نے ہمارے لیے یہ دین حق اور اپنے احکامات کا ایک پورا دور متعین کر کے بتا دیا۔ اب فرمایا جب تم نے اس شہادت کا اعلان کر دیا ہے تو اب دن میں 5 وقت آ کر اللہ کے دربار میں حاضری لگا کر جاؤ کہ تم نے واقعتاً کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے تو حاضری لگا کے جاؤ، سجدہ کر کے جاؤ۔ اس لیے نماز کا حاصل سجدہ ہے، پوری نماز کا حاصل کیا ہے؟ سجدہ۔ اس لیے یہ سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے تو یہ سجدہ انسان کو ساری کائنات پر حاوی کر دیتا ہے۔ اب 5 وقت مقرر کر دیے، بندے اپنی بندگی کا اعلان کر کے جا کر میں کسی اور کو خدا نہیں مانتا ہوں، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، تاجر بھی، حکمران بھی، سارے لوگ آ کر اعلان کریں۔ ہشام ابن عبد الملک اموی دور کا بڑا بادشاہوں میں سے، عظیم الشان بادشاہوں میں سے، کعبۃ اللہ میں آیا، طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک نوجوان مریل سا کمزور سا نوجوان طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان، اس کی آنکھوں میں سکون ہے، اس کا دل اس کی طرف کھنچ گیا، لیکن اس کی جسمانی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اپنے ایک مصاحب کو کہتا ہے اس نوجوان کو میرے پاس بلا کے لے کر آؤ، کون ہے؟ بتایا کہ یہ عمر بن الخطاب کا پوتا ہے، یہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کا پوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس حال میں، اتنی کمزوری کی حالت میں، اس کو تو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ فرمایا بیٹا تم مجھ سے کوئی مدد مانگنا چاہتے ہو، میں ہر قسم کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے تیار۔ فرمایا اللہ کے پاک گھر میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جائے یہ تو اللہ کے گھر کی بھی توہین ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر میں تجھ سے مانگوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا جب یہ بیت اللہ کا طواف کر کے باہر نکل جائے، اپنے گھر جانے لگے، پھر اس کو میرے پاس بلا کے لانا۔ اب پھر وہ گئے، باہر نکلے کعبۃ اللہ سے، اپنے گھر کی طرف گئے، تو پھر امیر المومنین خلیفہ کا حکم ہے، اس لیے آئے۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنی کوئی ضرورت بتائیں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ میری دنیا کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کی ضرورت؟ انہوں نے کہا دنیا کی ضرورت تو آج تک میں نے اللہ سے بھی نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا کی ضرورت تو میں نے اللہ سے بھی نہیں مانگی اس کے گھر میں جا کر
کہ میں اس کا بندہ ہوں، مجھے جانتا ہے کہ اس نے میری کون سی ضرورت پوری کرنی ہے اور آخرت کی مجھے ضرورت ہے، اس میں آپ میری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، اس میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین حق کو اپنے دل و دماغ میں بسایا، اپنے مسلمان بادشاہوں کی بادشاہت سے بھی متاثر نہیں ہوتے، ان کی دولت سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ انہوں نے جس علم کو، جس دین حق کو قبول کیا ہے، جس زندگی کو انہوں نے اختیار کیا ہے، پورے شرح صدر کے ساتھ اسے اختیار کیا ہے۔ آج مسلمان وہ کمزور یقین کی بنیاد پر کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے، آج کبھی کس چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات بھی ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتی ہے کہ بندے ذرا ایک رات تو میرے لیے نکال لے، پوری رات میرے ساتھ تنہائی میں گزار لے، ذرا ہر ایک کے ساتھ راتیں گزاری ہوئی ہیں، ایک رات اللہ کے ساتھ بھی تو گزارو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے ساتھ رات کیسی گزرتی ہے، اللہ کے نام کی تاثیر سے انسان کے دل و دماغ میں کیا نعمتیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی تو وہ حال تھا عمر ابن الخطاب کا پوتا ہے، اس نے کہا شام ابن عبد الملک نے، اس نے کہا تیری رگوں میں عمر ابن الخطاب کا خون دوڑ رہا ہے، اور خون کی بھی اپنی تاثیر ہے۔ جب انسان وہ حق پر زندگی بسر کرے گا، اس کی نسلوں میں بھی اس کی تاثیر آئے گی۔ آج ہم کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہماری نسلوں میں کیا تاثیر آئے گی؟ بزدلی کی تاثیر آئے گی، حرام کھانے کی تاثیر آئے گی۔ آج ہم کون سے اعمال پر اپنے آپ کو کھڑا رکھے ہوئے؟ ہر باپ یہ سوچے، ہر بھائی یہ سوچے، ہر ماں یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی کی بنیاد کن اعمال پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے ہمیں توجہ دلاتے ہیں، اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زندگی کی بنیاد بدلو۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم انہی کی شہادت دے رہے ہیں، انہی کو امام مان رہے ہیں، انہی کو عبد کامل تسلیم کر رہے ہیں، انہی کو اللہ کا رسول اور قاصد اور اللہ کی طرف سے رہنما تسلیم کر رہے ہیں، اور پھر اس رہنمائی کے لیے اب رہنمائی قبول کر لیے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، جن میں 5 وقت میں نماز قائم کرنی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور مال پر اللہ کا حق تسلیم کرنا، یہ مال اللہ کا ہے، میرا نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے اللہ کی، اس لیے جو حکم اللہ کا آئے گا میرے مال پر اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ مال میرا امانت ہے، اس میں حکم میرا چلے گا، مرضی میری چلے گی، لیکن چلائے گا کون؟ بندہ میرا۔ مال اللہ کا ہے، بندہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے اپنا مال کما کے تو میری مرضی اپنے مال پر چلا، دیکھتی ہوں تجھے میں کہاں سے کہاں پہنچاؤں گا۔ وصوم رمضان، اور فرمایا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے دن اور رات کو میری عبادت کے لیے لگا دے۔ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور ایک دفعہ تو زندگی میں میرے دربار میں، میرے گھر میں، میرے کعبۃ اللہ میں، میرے بیت میں آ کر وہاں پیشانی رگڑ کر، وہاں استلام کر کے، وہاں لبیک پڑھ کے اپنی بندگی کا اظہار کر۔ فرمایا یہ مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں ارکان اسلام کی ان بنیادوں پر اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ 15ویں شعبان کی یہ رات بھی اور آگے کی ساری راتیں پورے رمضان کی ہم اپنے رب سے تعلق قائم کر لیں۔ اس لیے یہ راتیں انفرادی طور پر بھی اللہ سے تعلق قائم کرنے والی راتیں، اس لیے ان راتوں میں بڑی اجتماعی نفلی عبادت اور بڑی اجتماع کے ساتھ عبادت کے بجائے انفرادی طور پر اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی پر غور کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو لگائیں، تاکہ ہماری زندگی کا اگلا دور اس کا زاد راہ پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔